پاک انڈونیشیا سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل۔ انڈونیشیا کے صدر سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ انڈونیشین صدر کو 21 توپوں کی سلامی۔ 2 روزہ دورے میں صدر پربوو سبیانتو سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، آئی ٹی، موسمیات، تعلیم اور ثقافت پر بات چیت ہوگی۔ متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو GHQ میں تینوں مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر دیا گیا۔ تقریب میں نیول چیف اور ایئر چیف کی بھی شرکت۔ تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوئے۔ تقریب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر منعقد کی گئی۔ گوادر اور گلگت بلتستان میں بجلی کے منصوبوں کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا گوادر میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی معاشی سرگرمیوں اور سرمایہ کاری بڑھانے کا سبب بنے گی۔ گوادر بندرگاہ مستقبل میں معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گی۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر پورٹ سٹی کو بلا تعطل مناسب قیمت پر اور قابل بھروسہ بجلی فراہمی کے منصوبوں پر تمام متعلقہ ادارے ہم آہنگی سے کام کریں۔ گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے سولر پروجیکٹ پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے۔ گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح بہبود اور معاشی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بانی PTI اپنی ٹویٹس میں، اپنی پیغامات میں ان کے لوگ باہر آ کر ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں بیجا تنقید اور الزام لگاتے رہے۔ آپ کس لیے کر رہے ہیں کہ فوج بلیک میل ہو، فوج کو مجبور کیا جائے، پھر اس کا کندھا استعمال کیا جائے، اس کے کندھوں پر بیٹھ کر پھر ایک دفعہ کسی طرح اقتدار پر پہنچا جا سکے۔ مگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ اب برداشت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان، وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا، وہ کھینچ لی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ بانی PTI فوج اور اس کے سربراہ کو بلیک میل کر کے دوبارہ اقتدار میں آنا اور کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے کاندھوں کو استعمال کیا۔ اگر فیض نہ ہوتی تو بانی PTI وزیر اعظم تو کیا کاؤنسلر بھی نہ بن سکتے۔ اریالہ سمیت جہاں بھی انتشار پھیلایا گیا وہاں قانون حرکت میں آئے گا۔ یہ اگر اب اریالہ کے باہر تماشا کریں گے، جیل میں قید دوسرے قیدیوں کے لیے خطرہ بنیں گے تو ایک قیدی کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت ریاست کو سپورٹ نہیں کرتی تو پھر مجبوراً گورنر راج لگے گا۔ صوبائی حکومت کو وفاق کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس بار PTI اسلام آباد میں احتجاج نہیں کر سکے گی۔ احتجاج سے کچھ نہیں ملے گا، فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، سڑکوں پر فیصلے نہیں ہوتے۔ جیل جانا کوئی بڑی بات نہیں، پاکستان کی ہر بڑی سیاسی شخصیت جیل گئی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے کیسز عدالت میں زیر التوا ہونے پر وضاحت طلب کر لی۔ چیف وپ حزب اختلاف عامر ڈوگر کو خط لکھا کہ عمر ایوب پر کیسز زیر التوا نہ ہونے کی تحریری تصدیق نہیں کی گئی۔ قائد حزب اختلاف کے تقرر کا مقررہ طریقہ کار تحریری تصدیق آنے پر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ عمر ایوب پر ان مقدمات میں سیکریٹریٹ کو بطور فریق شامل کیا گیا ہے۔ معاملے کی جلد تکمیل کے لیے مطلوبہ دستاویزات فراہم کی جائیں۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی ترجمان شازیہ ملیکا PTI کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ۔ کہا مودی کے زیر انتظام بھارتی چینلز پر پاکستان پر حملہ کرنا شرمناک ہے۔ بانی PTI کی بہنوں کو غیر ملکی میڈیا پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ طرز عمل حل کی بجائے افراتفری پیدا کرنے کا نمونہ ہے۔ PTI پاکستان کے خلاف بدنامی کی بجائے سیاست پر توجہ دے۔ پاکستان کو قرض پروگرام کے تحت $1.2 ارب جاری کرنے کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ شیڈیول جاری۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے بورڈ اجلاس سے قبل
کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کرنے سمیت IMF کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ بورڈ سے منظوری کے بعد پاکستان کو قرض پروگرام کے تحت $1 ارب جبکہ کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں $20 کروڑ کی پہلی قسط جاری کی جائے گی۔ پاکستان نے 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام 2024 ستمبر میں حاصل کیا تھا۔ پاکستان کو پہلی قسط ستمبر 2024، دوسری قسط مئی 2025 میں ملی تھی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں نئے ٹریفک قانون اور جرمانوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، ٹریفک آرڈیننس واپس لینے کا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ شہروں کے اندر چلنے والی بسیں اور شہروں کے درمیان چلنے والی ٹرانسپورٹ بھی معطل، ریلوے اسٹیشنز پر رش۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ نئے آرڈیننس کے تحت 10 سے 40 ہزار روپے جرمانے کیے جا رہے ہیں، گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں۔ ٹریفک پولیس کا رویہ بھی حد تک آمیز ہے۔ معاملے پر پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ گزشتہ روز ہونے والے مذاکرات کسی پیش رفت کے بغیر ختم ہو گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وہیکل آرڈیننس پر فوری عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ پنجاب حکومت سمیت دیگر سے 2 ہفتوں میں جواب طلب۔ عدالت میں وکیل کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ عدالت موٹر وہیکل آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی تھی۔ ریمارکس دیے تھے کہ حکومت نے قانون بنا دیا ہے، اس پر عمل کریں۔ بحیرہ عرب میں پاک بحریہ کا انسداد منشیات آپریشن۔ ISPR کے مطابق 1500 کلو چرس برآمد۔ منشیات کی مالیت تقریباً 30 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب انسداد منشیات آپریشن پر نیول چیف اور یمامہ جہاز کے عملے کو مبارکباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی بے مثال ہے، وقت کے ساتھ یہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے۔ ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے پر چین کی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا، پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ سپریم کورٹ میں مستقل ہونے والے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بطور جج سپریم کورٹ حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے حلف لیا۔ تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز اور وکلاء کی شرکت۔ جسٹس محمد کامران ملاخیل نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر جعفر خان مندوخیل نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز، سینئر وکلاء اور بار نمائندوں کی شرکت۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 10 دسمبر تک توسیع، جلسے جلوس، ریلیوں اور کسی بھی طرح کے اجتماعات پر پابندی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق دفعہ 144 میں توسیع امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کی گئی۔ اس سے قبل ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے 2 دسمبر کو 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے سری لنکن قونصل جنرل کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، تجارت، باہمی دلچسپی کے امور اور سیاحت کو فروغ دینے پر گفتگو۔ سری لنکن قونصل جنرل نے کہا، سندھ کے سیمنٹ اور دیگر تعمیراتی برانڈ سری لنکا میں خاصے مقبول ہیں۔ سری لنکا کی 27 رکنی تجارتی وفد نے حال ہی میں کراچی کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، سری لنکا کے لوگ نہایت اچھے اور محنتی ہیں۔ سری لنکا نے اپنی محنت سے معاشی بحران پر قابو پایا۔ CTD کا لاہور، فیصل آباد، بہاولپور سے را کے 12 دہشت گرد گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان CTD کا بتانا ہے کہ ملزم سے حساس مقامات کی تصاویر، ویڈیوز اور اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ دہشت گردوں سے ایک مدرسے اور ایک میلے کی تصویریں، ویڈیوز اور لوکیشن بھی برآمد ہوئی ہیں۔
لاہور ہائی کورٹ نے پالیگراف ٹیسٹ میں بے ضابطگیوں اور دیگر شکوک کی بنیاد پر ملزم کی عمر قید کی سزا کل عدم قرار دے دی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا پالیگراف ٹیسٹ کے نتائج میں غلطی کا امکان نمایاں رہتا ہے۔ ریاست جبر، دھوکے یا پالیگرافی جیسے سائنسی طریقوں سے اعترافی بیان حاصل نہیں کر سکتی۔ عدالت نے کہا کہ ملزم کی مرضی کے بغیر لیے گئے پالیگراف ٹیسٹ پر بھروسہ نہیں۔ جوڈیشل کسٹڈی ملزم کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی موقع پر ٹیسٹ دینے سے انکار کرے۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران پالیگراف ٹیسٹ سے متعلق ملزم کی مرضی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کراچی کے علاقہ ناگن چرنگی پر ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک شخص زخمی۔ پنڈی بھٹیاں کے قریب موٹر وے M2 پر کار سوار فیملی سے ڈکیتی، متاثرہ فیملی گاڑی خراب ہونے پر موٹر وے پر رکی ہوئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کار سوار ڈاکوؤں نے کرنسی اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ بہت سے ممالک میں بڑے مظاہرے ہوتے ہیں لیکن وہ حکومت کو نہیں ہلاتے۔ جو لوگ مسلسل سیاسی دباؤ میں ہیں ان کی نشو و نما کیسی ہوگی؟ پنجاب یونیورسٹی میں انسانی حقوق کانفرنس سے خطاب، کہا غزہ میں لوگ جس مصیبت میں زندگی گزار رہے ہیں اسے بیان کرنے کو الفاظ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سارک چارٹر ڈے کی 40ویں سالگرہ پر تمام رکن ممالک کو مبارکباد، کہا 40 برس قابل سات کی بنیاد رکھی گئی، مقصد مکالمے کا فروغ تھا، بدقسمتی سے علاقائی سیاسی عوامل کے باعث یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ پرامن، مستحکم اور خوشحال جنوبی ایشیا کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ تھرپارکر سے تعلق رکھنے والی 79 سالہ سکھرام داس نے جامعہ کراچی سے قانون کی ڈگری حاصل کر لی۔ سرکاری اسکول کے ریٹائرڈ ٹیچر سکھرام داس نے کہا کہ قانون کی ڈگری لینے کا مقصد اپنے اور علاقے کے غریب لوگوں کی زمینوں سمیت دیگر مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرنا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ امن معاہدے کے تحت انخلا کی عارضی یلو لائن کو اسرائیل کے ساتھ غزہ کی نئی سرحد قرار دے دیا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا یلو لائن ایک نئی سرحدی لائن اور آبادیوں کے لیے جدید دفاعی لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج اس وقت غزہ کے 53% حصے پر قابض ہے۔ 10 اکتوبر سے نافذ جنگ بندی معاہدے کے تحت طے پایا تھا کہ اسرائیلی فوج ابتدائی طور پر یلو لائن سے پیچھے چلی جائے گی۔ ٹرمپ کی جانب سے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں بند کرائی گئی جنگ بندی دوبارہ چھڑ گئی۔ دونوں ممالک میں سرحدی جھڑپیں، گولہ باری کے بعد تھائی لینڈ کے کمبوڈیا پر فضائی حملے، دونوں نے سرحد پر ہتھیار اور ٹینکس جمع کرنے شروع کر دیے۔ ترجمان تھائی فوج کا دعویٰ ہے کہ کمبوڈیا نے حملے نئے مقامات تک بڑھا دیے۔ ایک تھائی فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کا طالبان حکومت سے UN دفاتر میں افغان خواتین کے کام پر سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ۔ افغانستان میں UN خواتین ایجنسی کی نمائندہ خصوصی نے کہا افغان خواتین کو دفاتر اور فیلڈ میں محفوظ رسائی دی جائے۔ پابندیاں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق اور برابری کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ ستمبر میں طالبان حکام نے اقوام متحدہ کے دفاتر میں خواتین عملے کے کام کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روح پرور مناظر، بارش کے بعد سردی بڑھ گئی۔ کراچی میں جاری نیشنل گیمز میں ویمن ہائی جمپ میں وابڈا نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ مردوں کے شاٹ پٹ مقابلے میں پاکستان آرمی کے جمشید نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 35ویں نیشنل گیمز کے جیولن تھرو کے مقابلوں میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم 81.81 میٹر تھرو کے ساتھ پہلے نمبر پر، وابڈا کے یاسر سلطان دوسرے نمبر پر سلور میڈل جیتا۔ ارشد ندیم نے گفتگو میں بتایا کہ انجری سے صحتیاب ہو چکے، یہاں بڑی تھرو کرنے کا فائدہ نہیں تھا، ہر ایونٹ میں مقابلے کے مطابق تھرو کرتے ہیں، نگاہیں اگلے اولمپک گولڈ میڈل پر ہیں۔ پریمیئر لیگ میں ماگوچی کے فیصلہ کن گول کی پاکستان سپر لیگ کا لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں تاریخی شو، سابق چیئرمین PCB رمیز راجہ اور
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی شرکت۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول کے آخری روز گرینڈ میوزیکل کانسرٹ استاد نور بخش، تاج مستانی سمیت جاپان، کینیا، الجزائر اور بنگلہ دیش کے فنکاروں کی پرفارمنسز۔ اختتامی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا 140 سے زائد ممالک آرٹس کونسل کراچی آئے، ثقافت ہماری شناخت ہے۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے بتایا مختلف ممالک کے کونسل خانوں نے فیسٹیول کی کامیابی میں مدد کی۔ 22 امریکی فنکاروں نے بھی ورلڈ کلچر فیسٹیول میں شرکت کی۔ اور کراچی علاقے کورنگی کی گلیوں سے گونجتی سریلی آواز آج پاکستان آئیڈل کے اسٹیج پر سب کا دل جیت رہی ہے۔ پاکستان آئیڈل نوجوان گلوکاروں کے خواب حقیقت میں بدل رہا ہے۔ ٹاپ 16 میں پہنچنے والے کراچی کے وقار حسین کہتے ہیں یقین اور لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔